شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے کیونکہ آج بچوں کا دن ہے اور آپ ان بچوں کے ہی لیے اس پروگرام میں آئے ہیں، تو میں ان تمام بچوں کو جنہوں نے اپنا تعلیمی سال 2023 اور 2024 کمپلیٹ کیا اور الحمدللہ آج اپنی اگلی کلاسز میں پروموٹ ہو رہے ہیں، ان بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے محنت کی اور اپنے حصے کی جتنے بھی نمبر لینے تھے، کیونکہ نمبر گیم کا دور ہے، بچہ نمبر اور گریڈنگ کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، اور آپ لوگوں کے پیرنٹس کی بھی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بچہ اچھے سے اچھے نمبر لے۔ تو لیکن دارالارقم جس ادارے میں آپ نے انہیں تعلیم کے لیے بھیجا ہے، میرا خیال سے دارالارقم کا مقصد نمبر کے ساتھ ساتھ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچے کی تربیت کرنا بھی ہے، اور الحمدللہ پچھلے 11 سال سے میرے خیال سے آپ کا تیسرا یا چوتھا فنکشن ہے جس میں آ بھی رہا ہوں، اور پچھلے 11 سال سے عارف جان صاحب، میم شازیہ اور مسز عارف جان بھی شاید پہلے ہوتی تھی، ابھی شاید اسکول میں موجود ہیں کہ نہیں، اور یہ سرفراز بھائی، ان سب سے تعلق رہتا ہے، اور دیکھتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ اپنے ٹیچرز کی ٹریننگ کے اوپر، ٹیچرز کی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ ہمارے اس علاقے کے بچے، اس معاشرے کے بچے نہ صرف اچھی تعلیم حاصل کر سکیں بلکہ اچھی تربیت بھی حاصل کر سکیں۔ تو میں میم شازیہ کو، سر عارف جان کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی انہوں نے بھرپور محنت کی، اور اس بہترین قسم کا پروگرام آج کے دن میں، جہاں کہ آپ کو پاک فضائیہ بھی سلامی پیش کر رہا ہے اور پریکٹس بھی ہو رہی ہے، اور آپ لوگ خود اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکال کے وقت پہ یہاں آئے۔ میں تھوڑا سا تاخیر کا شکار ہوا، ابھی تھوڑی کنفیوژن کی وجہ سے یہ اسٹیڈیم روڈ، اس کے آس پاس روڈ بند ہے، تو تھوڑا سا روڈ کا میں غلط ڈائیورٹ ہو گیا اور اس کی وجہ سے لیٹ ہوا، اس کے لیے آپ سب سے معذرت بھی کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا۔ اب جہاں تک رہا دارالارقم کا اور آفاق کا تعلق، الحمدللہ آفاق ایک ایسا کریکولم ڈیولپمنٹ کا ادارہ ہے جو کہ دارالارقم ہی کے مائنڈ سیٹ کے حساب سے ڈیولپ ہوا۔ دارالارقم کے جو ابھی کے سی او ہیں وہ آفاق کے ایکس چیئرمین بھی ہیں، وقاص انجم جعفری صاحب، اور ہم نے کوشش کی کہ پاکستان کے اندر دارالارقم اور آفاق نے مل کے اور باقی تعلیمی اداروں نے بھی مل کے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر جہاں تعلیم دے رہے ہیں وہاں بچوں کو تربیت بھی دے سکیں۔ ابھی سر عارف جان صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک ادارے کا نام لے کے کہ اس کی بک کو شاید ابھی تک ہم اس میں 2 سبجیکٹ کی بات کی، انگلش اور میتھ کی، کہ ہم کمپیٹ نہیں کر سکے، تو میں نے کہا کہ الحمدللہ پہلے وہ ادارے کی کتاب آپ کے ادارے میں پڑھائی جا رہی تھی اور اب الحمدللہ آفاق کی پڑھائی جا رہی ہے، اور کمپیٹ کی بات میتھ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو الحمدللہ جو آفاق میتھ پڑھا رہا ہے یا آفاق کے تحت دارالارقم آپ کو میتھ پڑھا رہا ہے 6-7 میں، اس میں ہم بچے کو جو سب سے بڑا ناسور ہے اس ٹائم معاشرے کا، جس کی وجہ سے ہم غلام در غلام ہوتے جا رہے ہیں، وہ ہے سود کا، اور الحمدللہ دارالارقم نے جو کتاب میتھ کی سلیکٹ کی ہے اس میں اسلامک بینکنگ کے حوالے سے بھی ذکر ہوگا، شریعت کیا کہتی ہے میتھ کا، کہ کس طریقے سے آپ نے معاش کو لے کے چلنا ہے، زکوٰۃ کا کیا نظام ہے، وہ ہم ساتھ ساتھ انگلش میں جو میتھ کے فارمولے ہیں یا جو بھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ اس کو بھی میٹ کریں، لیکن ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث کے حوالے سے بھی ریفرنسز کے ساتھ بات کریں، تاکہ بچہ جو ہم اس ٹائم معاشرے میں موجود ہیں اور ہم ہر دن قرض کے اندر دھنسے جا رہے ہیں، کہ ہمیں آئی ایم ایف پیسہ دیتا ہے، اس پہ سود لیتے ہیں، ہم سود پہ سود دیتے جاتے ہیں، اور ہمارے ملک کی معاشی حالات، یہاں پہ والدین بیٹھے ہیں۔ کل رات کو بھی میں ایک بک شاپ پہ موجود تھا، تو ایک خاتون آئی اور اس نے کہا کہ اس فلانے اسکول کے بچے کا مجھے نصاب دے دیں۔ میں آپ لوگوں کی ہی باتیں کروں گا، کوئی علمی بات ہے، علمی ادبی آدمی نہیں ہوں، بس یہ ان لوگوں کی محبت ہے کہ ہمیں عزت دیتے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ تو جب اس نے بک کا ریٹ پوچھا اور بک کے بعد ایک بیگ کا گریڈ 2 کا بچہ تھا اور اس کا نصاب اس نے پوچھا، تو اس کا بچے کا صرف نصاب 10,000 سے زیادہ بن رہا تھا، ابھی یونیفارم نہیں تھا، اسکول کی فیس نہیں تھی، تو اس خاتون کی آنکھوں میں نے نمی دیکھی، کیونکہ آج کل کے حالات آپ سب کے سامنے ہیں۔ تو اس کے فوراً بعد کچھ اسکول جو میرے رابطے میں ہوتے ہیں، جن کے ساتھ میں رابطہ رکھتا ہوں، ہمارے آفاق کے ساتھ یہاں پہ 1,000 کے قریب اسکول راولپنڈی میں ہمارے رابطے میں ہوتے ہیں، تو جن کو میں بہت کلوز تھا، تو میں نے ان کو کہا کہ سب سے پہلا کام یہی کریں، چاہے اس میں نقصان ہمارے ادارے کا یا آفاق کا یا پبلشرز کا نقصان ہے، لیکن میں نے یہ کہا کہ اپنے اسکول میں بک بینک بنائیں، اور بک بینک میں وہ بچے جن کی کتابیں پورے سال اچھی حالت میں موجود ہیں
اور کچھ استعمال شدہ ہیں تو وہ اسکول کے اندر بک بینک بنائیں اور اسکول سے ہی بچوں کو، نئے آنے والے بچوں کو اس طریقے سے بکس دیں تاکہ والدین کے اوپر یہ جو بوجھ ہے یہ کم ہو سکے۔ تو اس تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں اب آج بچوں کا دن ہے اور ہم نے بچوں ہی کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ عموماً ہم پروگرامات میں جاتے ہیں اور ہم اپنے بچے کی پرفارمنس کے ساتھ ساتھ اپنے سب سے لاڈلے بچے کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور جو ہمارا ایکچوئل بچہ ہوتا ہے اسے ہم اسٹیج پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لاڈلا بچہ آپ کا موبائل ہوتا ہے اور آپ کا جو ایکچوئل بچہ ہوتا ہے جس کی آپ نے تربیت کرنی ہوتی ہے وہ اسٹیج پہ ہوتا ہے اور آپ کی طرف ہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، اس کو کلیپ کر کے اس کو حوصلہ افزائی کریں گے، اس کے لیے ماشاءاللہ یا سبحان اللہ کر کے حوصلہ افزائی کریں گے۔ تو پہلی پرفارمنس میں بھی بہت کنجوسی کا مظاہرہ کیا آپ لوگوں نے، لیکن میری خواہش ہوگی کہ اب جس بچے کے لیے آپ ٹائم نکال کے یہاں آئے ہیں تو جو لاڈلا بچہ اسے جیب میں رکھ لیں، بٹوے میں رکھ لیں، بیگ میں رکھ لیں، اور جو جس بچے کے لیے آپ یہاں ٹائم نکال کے آئے ہیں اس کی بھرپور حوصلہ افزائی آپ نے بھی کرنی ہے، ادارہ بھی کر رہا ہے، یہ ادارے نے ان کے لیے انعامات رکھے ہیں تو ادارے کو بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہر سال یہ اینول فنکشن، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک ادارے نے آپ سب کو بلا کے صرف کچھ پرفارمنس دکھا دینی ہوتی ہے، اس کے پیچھے ٹیچرز کی محنت ہوتی ہے۔ ٹیچر جہاں پیپر لے رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹیچر اس بچے کو تیار بھی کر رہی ہوتی ہے اس پرفارمنس کے لیے، اس کی ریہرسل بھی کرا رہی ہوتی ہے، کوئی گوگل سے سرچ کر رہا ہوتا ہے، کوئی خود کانٹینٹ لکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ہم نے اپنے اساتذہ کی بھی حوصلہ افزائی کرنی ہے اور بچوں کی بھی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ آج بچوں کا دن ہے اور الحمدللہ یہ جو خواتین ٹیچر ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ بات مطلب اب میرے گھر میں بھی میری بھابھی اور سسٹر ٹیچنگ کرتی ہے، ایک ادارے کے ساتھ ہیں، تو یہ وہ بچیاں ہیں جو کہ گھر سے صبح سب سے پہلے تیار ہو کے کوئی اپنی